بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں. اللہ کی قسم، مٹی، مچھر کا پاس، دھوکے کا گھر، لکڑی کا چاپ، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے. 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے. دھوکے کا گھر، مچھر کا پاس، مکڑی کا جانا ہے. زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے. نیو یارک ایئرپورٹ پر 3 واقعے ہو چکے ہیں. ایک ہمارا دوست لاہور کا، وہ گیا تو وہ امیگریشن والے نے موبائل دیکھا تو اس میں کہیں میری فوٹو تھی. کہا یہ طارق جمیل ہے؟ امیگریشن والا کہہ رہا. میں نے کہا کیسے جانتے ہو؟ کوئی 2 گھنٹے اس کو میرے بارے میں پوچھتے رہے اور پھر اس کو واپس کر دیا. کوئی جرم کوئی نہیں. اس کے بعد میرا بیٹا گیا، 2 ساتھی اور گئے. تو جب انہوں نے دیکھا طارق جمیل یوسف جمیل سن آف طارق جمیل، انہوں نے تینوں کو پکڑ کے بٹھا لیا اور 8 گھنٹے بٹھائے رکھا اور پھر اگلے جہاز پہ واپس بھیج دیا. اور کوئی ان پر ایلیگیشن نہیں لگایا، نہ کوئی اسٹیمپ لگائی کہ بس ہمارا دل نہیں کر رہا. اس کے 1 ہفتے بعد ایک اور میرا جاننے والا گیا تو اس کا موبائل دیکھا تو اس میں میری فوٹو. کہا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ تو میرے باپ کی طرح ہیں. کہا یہ کیا سائن کر رہے ہیں تمہارے پاس بیٹھے؟ میں نے اس کا نکاح پڑھایا تھا. کہا یہ میرا انہوں نے نکاح پڑھایا تھا، اس کی یہ سائن کر رہے ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، آج ہوں کل مٹی ہو جاؤں گا. اور میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے اور قبر میں جاتے دیکھا ہے، تو میرے لیے تو دنیا کچھ نہیں. اللہ کی قسم، مٹی، مچھر کا پاس، دھوکے کا گھر، مکڑی کا چاپ، ریت کا پانی، کچھ نہیں ہے. 50 سال سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب جوان بیٹے کو مٹی میں اتارا تو اس کے بعد یہاں سے نکلا کہ دنیا کچھ نہیں ہے. دھوکے کا گھر، مچھر کا پاس، مکڑی کا جانا ہے. زندگی میں کچھ بچے گا تو نبی والی پیاری زندگی ہے. ایک مسجد کی زندگی وہ میں نے بتائی ہے، نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ. ایک گھر کی زندگی، آپ نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک زینب بنت جہش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، وہ زندہ تھی. ایک زینب کا انتقال ہو گیا، دوسری زینب موجود ہے. یہ شادیاں کی ہیں. اگر شوق کی ہوتی تو ایک حدیث سنو، کمالی فی النساء من رغبت، سنو مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، میں نے پھر شادی کی. 25 سال کا نوجوان، 40 سال کی بیوہ عورت جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو اور 1 دفعہ منگنی ٹوٹی ہو. ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی اور ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئی، وہ فوت ہو گئے. ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئی، وہ فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی. اور 25 سال کا حسین نوجوان، جس کا ابھی میں نے بتایا کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ تم اپنے 25 سال کے بیٹے سے کہو کہ 40 سال ہے نہیں بی بی تیری شادی دے نال کرنی، وہ انشاءاللہ اگلے دن پاکستان ہوئے.
پیچھے مڑ کے آگے گئی نہیں. تو میرے نبی جیسا حسین کہ دیکھو تو آنکھ نہ تھکے، کمال ہے. اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو 25 سال زندگی کے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، ساری اولاد ان سے ہوئی. جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ، تو اس کے بعد 10 نکاح کیے. سب سے مشکل دین، میں اب آخر بات کر رہا ہوں، خاوند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سب سے مشکل دین ہے. ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بچوں سے کیسے سلوک کریں، یہ سب سے مشکل دین ہے. اس لیے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا. ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حسن نے پوچھا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے فکر مند، بڑے غمگین. ٹھیک، یہ کہاں دیکھا؟ مسجد میں. یہی سوال حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ خوش رہنے والے. گھر کا دین، بیوی کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور اظہار محبت کرنا، اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے اما عائشہ کو محبت کی. شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے. ایک شخص میرے پاس ہے، نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا میرا اور بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو. میں نے کہا ایک گل تن دسا، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی، پکی گل. کہنے لگا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو نا 2 یا 3 لقمے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا. کیسے کیا ہوگا؟ میں کہا تو کر، پھر تو دیکھیں کیا ہوگا. میں تینوں نبی دا طریقہ دس رہا. کوئی ہفتے بعد اس کا فون آیا، تعلق تھا حال چال پوچھنے کے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی. میں کہا پھر کمزور عورت نہ لڑدیاں تینوں شرم نہیں آتی؟ لقمہ دین کھائیں دیں شرم آتی ہے، جو نبی کی سنت ہے. جاؤ ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے لقمے کھلاؤ، پھر مجھے سناؤ. کیا کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون ہے کہ میں مولانا کمال ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہی میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا اور کہنے لگی اے تو نہیں کر سکتا، تینوں کسے سبق پڑھایا؟ درس کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا میں کہ مجھے مودی طارق جمیل نے پڑھایا. اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنے لگا. اس سنت میں اتنی محبت شروع، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے. اور ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے، بیوی خامن سے اظہار محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے اظہار محبت ہم نہیں کرتے. بس رشتہ ہے ٹھیک ہے، حالانکہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج ہے. یہ پانی ہے، پانی، یہ نہیں دیں گے تو رشتے سوکھ جائیں گے، ان کا پھل خشک ہو جائے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے. اور جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کو کسی کی خواہش ہو سکتی؟ معراج میں اللہ نے اپنا آپ دکھایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تھوڑا پڑھ کے سنا دو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. جو اللہ کو دیکھ لے اسے کس چیز کی بعد میں خواہش ہے؟ اللہ کی قسم اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے اور بیوی کی دلداری کے لیے. تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے پتہ چلا تو میری بیگم ہے. اور تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ اٹھے تم ہی میرے نال پڑھ لے نفل. نوافل کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے، فرض الگ چیز ہے. تو گھر اتنا تھا کہ اما عائشہ جو پاؤں پھیلاتی تھیں تو سجدے کی جگہ کور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جس کو جنت کی چابی پکڑائی، مقام محمود پہ بٹھانا ہے، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم نہ پڑے. ان کا گھر دیکھو. پھر آپ رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے تو اما عائشہ کے قدموں پر یا ٹانگوں پر نہ ایسے ہاتھ مارتے تو اس سے اما عائشہ اپنے ٹانگیں سکیڑ لیتی. آپ سجدہ کرتے اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے. اس طرح آپ لمبی تہجد پڑھتے اور بیگم کو نہیں کہتے تھے تم ہی اٹھ کے پڑھ. پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایسے اس کو نہیں کہ ٹیک لگا کر اور یوں لمبے ہو کر ایسے لیٹ جاتے تھے. تو اتنے میں پھر حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی. پھر ان میں اور اما عائشہ میں خامد اور بیوی کی بات ہوتی تھی، نہ کوئی دین کی بات، دین مٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. محبت کی بات. فجر کی اذان تک یہ مجلس محبت کی مجلس ہوتی تھی. ہم جتنے فون پہ باتیں کرتے ہیں اتنے تو بیوی سے بھی نہیں کرتے، اتنی ماں سے بات نہیں کرتا، اتنے باپ سے بات نہیں کرتے. فون فون فون. اور میرا سیانو پتر ڈیا انہوں چم چم کے مار چھڑے. اے سانو موبائل ڈیا ہے اسی زندگی برباد کر چھڑی. ٹوائلٹ میں فون سن رہے ہوتے، باہر آواز آ رہی ہوں. ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا. وہ جڑے کام گیا وہ بھول جاتا تھے فون نو لگا. یہ میں اپنے اوپر گزرا واقعہ سنا رہا ہوں. سردیوں کی دسمبر اور رات کے 12 اور 2 کے درمیان میں فون آف کرنا بھول گیا، سو گیا. 12 اور 2 کے درمیان رنگ بجی تو ساتھ ہی میرا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ ایس ویلے رنگ کوئی خیر دی نہیں ہو سکتی. تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون کان سے لگایا. میں کہا یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو، یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو. میں کہا جی مولوی طارق میں جمیل صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی ایک ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں. تیرا بیڑا غرق ہو گئے نہ مراد گھڑی تک گئے کی وجہ ہے ٹیلٹ دعا پڑھ سکیں. اس موبائل نے ہماری زندگی برباد کر دی. جو ہمارے پاس نا پرائم ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ بیوی بچے فون ایک طرف ہوں اور آپ آپس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نہیں موجود، آپ کسی اور جگہ ہے. جب تک آپ نہ، چونکہ میں تو بیان کرتا ہوں نا، مجھے 50 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تو اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. آپ کچھ بھی نہ کریں، سر اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بولتی بند ہو جائے گی. اور ادھر بیگم بات کر رہی ہے اور آپ کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کہتے شاید کوئی مریض ہی نہ ہوئے. ہلو سوری میں سر اس کے سارے جذبات ختم ہو جاتے. آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیگم سے اور وہ فون اٹھا لے تو آپ کے جذبات مر جائیں. میرے نبی نے رشتوں کو عزت دی، رشتوں کو عزت دی.
اولاد اچھا، عربوں میں بیوی سے کہنا کہ مجھے محبت ہے یہ عربوں میں عیب تھا، اور معشوقہ پر شعر و شاعری سے کتابیں بھری پڑی، کتنے اشعار تو لیلا کے بارے میں مجھے یاد ہے، پر اتنے تو سراوڑ دے نہیں ہے نا، تو بیوی سے کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہے یہ عیب تھا۔ اس ماحول، اس مجلس میں میرے نبی سے بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ تو سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا یہ مطلب نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا بھائی ٹیکا صحیح نہیں لگا نا، تو ہضم نہیں ہوا، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر عائشہ کا نام لیا، وہ اٹھی منہ بٹا کے باہر نکل گیا۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی، ایسے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، ارو سردار بچوں کو نہ پیار کرتے تھے نہ اٹھاتے تھے، اور آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باہر آتے ہیں، اس کندھے پہ حسن ہے اس کندھے پر حسین ہے، تو یہاں بٹھانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہاں عام چیز ہے۔ ایک بدو دیکھ کے حیران یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے؟ آپ نے کہا میں نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے کوئی؟ تو جب آپ اپنی اولاد کو، یہ مجھے نبیلی لے گیا تھا، میرا سرداد رہتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو وہ چھٹی کا دن تھا، ہفتہ یا اتوار تھا، تو جب انہوں نے دوائی لکھ دی میں نے کہا آج تو ہفتہ ہے تو آپ نے چھٹی نہیں کی؟ کہا جی ہم چھٹی نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا، وہ بھی صاحب دونوں پاکستانی تھے، کہ جی ہم ہفتہ اتوار بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو بیوی اور بچوں کے لیے کب وقت نکالتے ہیں؟ صبح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، شام کو آپ کلینک جاتے ہیں، اور اتوار ہفتہ چھٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ اپنے کلینک کو دیکھتے ہیں، تو بچے باروں مول لے کے آندے نہیں ہے کہ تو لب گئے آتے لے آندے۔ میں نے کہا تمہارے بچے تو برباد ہو جائیں گے اگر آپ ماؤں نے، آپ باپوں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا، تو آپ کی اولاد، یہاں کی اولاد تو اسلام چھوڑ دے گی۔ پاکستان میں کوئی اولاد بگڑتی ہے تو وہ کسی برے کام میں لگ جائے گی، کافر نہیں ہوگی، یہ تو اسلام چھوڑ جائیں گے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے رہے ان کے بچے آج بھی یہاں صحیح سچے مسلمان، اور جنہوں نے ٹائم نہیں دیا انہیں ہر شے برباد کر دیا۔ تو چونکہ آپ کی بھی جاب ہے، آپ کی بھی جاب ہے، ہفتہ اتوار فرض کر لو کہ کوئی کام نہیں کرنا، بچوں کو ٹائم دینا۔ میرے بچے اسکول میں جس پڑھتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے، تو میں ان کے پرنسپل سے ملتا رہتا تھا، سلام دو، تو مجھے واقعہ سمجھنے لگا کہ فیصل آباد میں دو تھے، ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر حامد اور بیوی، اور دونوں اپنے فن میں پورے فیصل آباد میں بڑے مشہور۔ وہ آئے اور کہنے لگے جی 3 دن ہو گئے ہمارے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے، تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں، آپ بلائیں گے۔ تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا اپنے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا جی ہم ابو اور امی کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو وہ پرنسپل صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا، اور باہر چلے جا۔ تو پیچھے اب ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ صاحب جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اماں اور ابو سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اسکول چلے جاتے ہیں، جب دوپہر کو آتے ہیں تو اماں اور ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، ناشتہ بھی نوکر کراتے ہیں، جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اماں اور ابو کلینک پر ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی۔
تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے. مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں. پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی زندگی کو جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے. یہاں اسیسریز ہیں. زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کی باڈی کو کچھ فائدہ دیتی اور زندگی آپ کے اندر ہے. اندر اسے سکھ نہیں ہے. یہاں میں 42 سال سے آ رہا، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 کے سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. اللہ کی قسم کھا کے اب لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے. یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی. میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے ہیلی فیکس میں. تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی سڑی جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے. اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں، اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں. 1982 سے لے کر 2000 تک او پتر میں نے ویل کوئی. 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، او پتر میں نے آ کے مل. میں حیران ہو گیا. پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دیندا ہے، پتر میں نے ویل نہیں. ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون. خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے. میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا میں نے اتنا ہی آنا چاہیے. پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا. ایوے کا 6 بیڈ روم کر رہے. اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے. چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کو ہوتا ہے. پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے. نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے. اب میں اکلا تے تیری مامی. ہوں پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے. تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر اے ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں نا ران دے نہیں ہیں. ان پڑھ دیہاتی عورت تھی وہ. اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں نا ران دے نہیں ہیں. تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے. جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں. آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. تو اپنے گھر کو ٹائم دیں. تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے بغاوت کی ہے. یہ آپ ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو. بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جان گے. اور میرے نبی دو جہان کے سرکار نبی حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے. مائک میرے گو کر اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ 2 جہان کا سردار ہی کر رہا ہے. تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں
تو سیاندو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئے تھے، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا سدھا ہوا پٹھا ہوا 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، کائنات میں قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے۔ یہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیزیں ہے یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کیا بتاؤ میں آپ کو، ہائے اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے، اس کا آخر ہوگا دجال پر۔ اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تبدیلی ہونا اس سائنس کا خلاصہ ہے۔ سائنس میں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ۔ خدا کی قسم سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا نظام کیا ہے، خلا کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کی خبر ہی نہیں۔ انہوں نے تو کائنات نظام سے جوڑا ہے، یہی سائنس کا خلاصہ ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا کہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کے کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں انہیں اللہ کے غیر سے سکھلانے پر، شرکیت سکھلانے پر۔ اب جب ہم پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے تو سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتلائیں گے بارش ایسے ہوتی ہے۔ ہائے میں کیا عرض کروں، ہمارا مجمع کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر روزانہ توحید کو نہیں بولیں گے تو شرک ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ تم سمجھو گے ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اندر شرک کا مادہ پیدا ہو رہا ہوگا، اس سے اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں، پھر اوپر والا کرتا ہے، اوپر والا کرے گا اور اوپر والے نے کیا۔ صرف اسے بولنے کو توحید نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا اسے بولنا توحید کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے غیر سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں تو روزانہ اس کی چوٹ مارنی پڑے گی اپنے دل پر، تب کہیں جا کر اس کی حقیقت کھلے گی، ورنہ سب کے دلوں پر چور بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا ایک کائنات سے متاثر ہوں گے اتنا ان نقشوں میں چلنے والے غیروں سے متاثر ہوں گے۔ اب کون سکھلا ہے ایسے لوگوں کو کہ بادل کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹری میں آ کر برسا، کہ حضرت حضور بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی، اس وقت تو کوٹری میں قید تھے، جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا اس سے انہوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا، اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹری کے اندر گھس کر برسنے لگا، انہوں نے اس سے غسل کیا، ضرورت بھر کا پانی بھی پی لیا۔ کون سائنس والا اس کو قبول کرے گا؟ تو یوں کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھاتا ہے، اتنی بلندی پر جاتا ہے، وہاں سے برستا ہے۔ ان کا سارا نظام سائنس کا ہے، یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے، یہ تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی دہریت اللہ کو نہ ماننا ہے، دہریت اللہ کو نہ ماننا اسی کا نام ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور خود بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صلح حدیبیہ کی برات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ سن لو، جب صبح کو سو کر اٹھو گے تو تم میں سے جو بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ لوگ کفر سے ہی نکل کر ایمان میں آئے، پھر آخر صبح کیسے کافر ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا جب سو کر اٹھو گے تو تم میں سے بعض کافر ہوں گے اور بعض مومن۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھ کر یہ کہے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جو یوں کہیں گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح ایمان سکھلایا۔ یہ بات جو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے۔ خوب غور کرو اس بات پر، یہ جتنا کھلا نظام ہے یہ تو میرے دوستوں صرف امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں دیکھیں گے تم اس نظام کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتے ہو۔ جن کے اور اللہ کے درمیان کائنات کا نظام حائل ہو جائے گا، نہ وہ کسی کو معبود سمجھ بیٹھیں گے۔ اس کو معبود سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ کائنات کے نظام کو معبود اس طرح سمجھیں گے کہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، مگر کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزوں کو شکل والا راستہ بنایا ہے۔ بس سمجھ لو انہوں نے اتنا کہتے ہی اللہ کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے نظام کے پابند نہیں ہے۔ جیسے سائنس والے کہتے ہیں جب یوں ہوگا تو یہ ہوگا۔